دل کی گہرائیوں سے ہندوستان، ہندوستانی جمہوریت اور ہندوستانی آئین، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کو تہہ دل سے سلام کرتا ہوں۔ یہ میں نے جو تصویر لگائی ہے پرائم منسٹر مودی کی اور محمد بن سلمان صاحب کی، اٹ مینز کہ ان کو لیڈرشپ پہ ٹرسٹ تھا، ان کو فورن منسٹر پہ ٹرسٹ تھا، اس کو پرائم منسٹر پہ ٹرسٹ تھا کہ بھائی یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ اب ایک اور خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ یو اے ای کا بھی وہ دورہ کرنے لگے ہیں اسی کے بعد فوراً۔ اور ایک اور بڑی خبر جو کہ ہمارے لیے بھی بڑی اہم ہے کہ آئی آئی ٹی دنیا کے کئی کنٹریز میں اوپن ہو رہے ہیں، اور یو اے ای میں آئی آئی ٹی بھی اوپن ہونے جا رہا ہے آفٹر افریقہ۔ کہ انڈیا جو ہے جس کا تعلق ڈیموکریسی سے ہے، وہ ایک ڈیموکریٹک کیمپ میں موجود ہے، اور آئی آئی ٹی جو ہے وہ ایک ایسا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے جو اب پوری دنیا چاہتی ہے کہ وہاں پر اوپن ہو۔ تو یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ کیوں دھواں نکلتا دکھ رہا ہے پاکستان سے کہ ہمارا مسلم امہ انڈیا کے قریب جا رہا ہے؟ وہ کہیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو بہت حد تک تباہ کر دیا گیا ہے، گروی رکھ دیا گیا ہے۔ اس میں دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ان 10 ایئرز انڈیا کہاں کھڑا ہوگا، وہاں کا ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اور میں ہندوستان کی اس فلسفی کو، اس حکمت کو بھی احترام پیش کرتا ہوں جس نے پوری دنیا کو ہارمنی اور سوہارد کا میسج دیا ہے۔ جے ہند دوستوں، آپ کا سواگت ہے انڈین ڈیفینڈرز کے ایک اور نئے ویڈیو میں۔ تو کچھ سمے پہلے ہی سعودی کے فارمر منسٹر آف جسٹس بھارت میں آئے ہوئے تھے 6 دن کے لیے، اور اس وزٹ کے دوران فارمر منسٹر آف جسٹس آف سعودی عربیہ نے یہ کہا ہے کہ بھارت کے مسلمان بہت ہی لکی ہیں جو کہ وہ بھارت میں پیدا ہوئے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ بھارتی مسلمانوں کو انڈین ہونے کا گرو ہے۔ اور دوسری طرف بھارت آئی آئی ٹی اب سعودی عربیہ میں آفیشلی کھولنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کو سن کر پاکستانی میڈیا یہ بات کر رہی ہے کہ ہمارے باتوں کا تو پورے ورلڈ پر اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، ہم جو بولتے ہیں ورلڈ اگنور کر دیتا ہے، اور بھارت کچھ بھی کہہ دے ورلڈ ٹرسٹ کر لیتا ہے۔ اور پاکستانی میڈیا یہ بھی بات کر رہی ہے کہ انڈیا کے کالج اب پورے ورلڈ میں کتنے پاپولر ہوتے جا رہے ہیں، پوری دنیا ہی چاہتی ہے آئی آئی ٹی کو اپنے دیش میں کھولنا۔ تو بنا کسی دیری کے چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ایک انڈین کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور کمنٹ میں جے ہند لکھنا مت بھولیے گا۔ میں آپ سے ملتا ہوں ویڈیو کے لاسٹ میں۔ اسی کے ساتھ اب ایک اور خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ یو اے ای کا بھی وہ دورہ کرنے لگے ہیں اسی کے بعد فوراً۔ اور ایک اور بڑی خبر جو کہ ہمارے لیے بھی بڑی اہم ہے کہ آئی آئی ٹی دنیا کے کئی کنٹریز میں اوپن ہو رہے ہیں، اور یو اے ای میں آئی آئی ٹی بھی اوپن ہونے جا رہا ہے آفٹر افریقہ۔ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ایک تو یہ کہ فرانس کا دورہ آ رہا ہے، امریکہ کے بعد ایک اور بڑا دورہ ان کا نظر آ رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ اس کو کتنا سگنیفیکنٹ دیکھتے ہیں؟ لیکن جو ساتھ ہی آئی آئی ٹی کی بات آ رہی ہے کہ اب وہ یو اے ای کا دورہ بھی کریں گے، اور آئی آئی ٹی جو ہے وہ ایک ایسا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے جو اب پوری دنیا چاہتی ہے کہ وہاں پر اوپن ہو۔ تو یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ڈیولپمنٹ اگر آپ انڈیا کی جو انٹرنیشنل اچیومنٹس ہیں اس کے کنٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھنا چاہتی ہیں تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ بڑی ریمارکیبل، بلکہ بہت حوالوں سے مائنڈ بلوئنگ قسم کی ڈیولپمنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ نارملی جو ہے وہ ظاہر ہے فرانس اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نیٹو کے ممبر ہیں، بہت سارے معاملات میں ان کی چیزوں میں ہم آہنگی ہے، ایک ویسٹرن سیویلائزیشن اور ویسٹرن جو ویلیوز ہیں ان کے لیے بھی وہ متحد ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی عام طور پر جو ہے نا، ایک اگر ود ان ویسٹرن بلاک کہیں سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے خلاف کہیں ڈیفرنس آف اوپینین آتا ہے تو وہ فرانس ہے۔ تو اس سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیفرنٹ شیڈز آف اوپینینز ایگزسٹ کرتی ہیں ویسٹرن سیویلائزیشن میں، اس میں کئی دفعہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور فرانس الگ بھی ہوتے ہیں۔ تو ابھی جو مودی صاحب نے دورہ کیا ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا اور اس کے فوراً بعد فرانس کا، تو اس کو آپ ایک ریمارکیبل بات اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے دونوں شیڈز کو ایک ہی گو میں کور کیا ہے۔ یہ اس کو آپ کو ماننا پڑے گا۔ اب اس پہ جو ہے وہ قطعاً کوئی اگر بڑے سے بڑا مخالف بھی جو ہے وہ نہیں مانتا ہے تو وہ کمینگی جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں، کمینگی کا اظہار ہے، تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔
تو اس حساب سے جو پروٹوکول یا سپیس ان کو دی گئی ہے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں دورے کے دوران، اس کو لوگ بہت بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے ایک ڈیو قسم کی سپیس تھی، جو کہ انڈیا کا اس وقت جو اسٹیچر ہے اور انٹرنیشنل ارینا میں جس طریقے سے انڈیا اپنی انٹری دے رہا ہے اور جس طرح کی ایکسپیکٹیشنز کریٹ کر رہا ہے فار نیکسٹ 5-6 ایئرز اور 10 ایئرز، اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ دنیا کے لیے نیکسٹ 5-6 ایئرز یا 10 ایئرز زیادہ امپارٹنٹ ہیں۔ دنیا کوئی پاکستان نہیں ہے کہ بیٹھ کے تو اگلے IMF کے 1 بلین یا 3 بلین ڈالر کا انتظار کرے اور جب تک زندگی ہولڈ پہ رکھی ہو کہ وہ طے ہوگا تو آگے کوئی بات ہوگی، ورنہ کیا کرنا ہے یا کچھ کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا۔ دنیا کا گول یہ ہے کہ ویئر وی ول بی ان 10 ایئرس۔ دنیا کا یہ گول نہیں ہے کہ اگلا قرضہ کیسے ادا کرنا ہے یا اگلے 6 مہینے میں کس کے خلاف جنگ کرنی ہے، کہاں پہ امن کو تارپیڈو کرنا ہے یا کہاں پہ کیا کرنا ہے۔ یہ معمول کی کاروائیاں ہیں، لیکن دنیا کی جو نظر ہے، گول ہے، وہ نیکسٹ 10 ایئرس پہ۔ اگر آپ انٹرنیشنل انڈیکیٹرز پہ، اشاریوں پہ نظر رکھتے ہیں تو ایک چیز آپ کو پتا ہوگا کہ آئندہ 10 ایئرز میں انڈیا کہاں پہ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ یہ میں نے جو تصویر لگائی ہے پرائم منسٹر مودی کی اور محمد بن سلمان صاحب کی، انڈیا جو ہے وہ کس طرح آپ امیجن کریں کس طرح دنیا کی مارکیٹ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو کہ ڈاکٹر جے شنکر جو تھے، انہوں نے ایک بک لکھی تھی دا انڈین وے، اسٹریٹجیز فار ان انسرٹن ورلڈ، جو کہ 2020 میں پبلش ہوئی، جس کو کہا جاتا ہے کہ جاپنیز جو بزنس مین تھے انہوں نے بڑے دھیان سے پڑھا اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی۔ اٹ مینز کہ ان کو لیڈرشپ پہ ٹرسٹ تھا، ان کو فورن منسٹر پہ ٹرسٹ تھا، اس کو پرائم منسٹر پہ ٹرسٹ تھا کہ بھائی یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں۔ اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ہم کیسے جو ہے ایک انڈیا، بیسیکلی تو اس بک میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ انڈیا جو ہے جس کا تعلق ڈیموکریسی سے ہے، وہ ایک ڈیموکریٹک کیمپ میں موجود ہے، لیکن اس کے جو تعلقات ہیں، وہ جو اس کی جو اپنے تعلقات کو چین، رشیا اور اس سے بھی بڑی اہمیت دیتا ہے، اور دنیا کے سٹیج میں ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ جس طرح پرائم منسٹر مودی کو وہاں ویلکم کیا گیا، انڈیا کے ساتھ اپنا وہ علیحدہ چائنا کے ساتھ وہ علیحدہ کاروبار کر رہے ہیں، سو انہوں نے اپنے آپ کو یہ نہیں رکھا ہوا کہ چوائس بٹوین US اینڈ چائنا اور رشیا۔ انہوں نے بڑی پریگمیٹک اپروچ جو ہے وہ انڈیا نے اپنائی، اور آج وہ دیکھ لیں کہ وہ اس مقام پہ پہنچ گئے۔ اور ابھی جو ہے وہ فار ایگزامپل میں سوزوکی کو دیکھ رہا تھا، ہمارے ہاں تو سوزوکی بند کر رہی ہے نا آپریشن، روزانہ ہم دیکھتے ہیں لیٹر مارکیٹ میں آتا ہے، وہ تھریٹن کرتے ہیں۔ مودی صاحب ادھر تھے، امریکہ میں تھے، تو ٹیسلا نے کہا جی ہم بڑی جلدی انڈیا کے مارکیٹ میں ہوں گے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جو سوزوکی ہے وہ انڈین مارکیٹ میں کہا جاتا ہے کہ 1982 سے۔ سو گائز آج کی ویڈیو یہیں ختم ہوتی ہے، امید ہے آپ اس ویڈیو کو انجوائے کیے ہوں گے۔ اگر آپ ایسے ہی انڈیا اور پاکستان سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ میں ہر روز آپ کے لیے ایسے ہی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ جلدی ملوں گا ایسے ہی آپ ایک اور نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے ہند۔ کمنٹ میں جے ہند لکھنا مت بھولیے گا۔